السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ الکہف 15واں پارہ، آیات مبارکہ 32 سے 44 تک 13 آیات کریمہ میں ایک کافر مالدار اور ایک ایمان والے غریب کا جو واقعہ اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ دنوں میں پڑھا، اسی کے حوالے سے کچھ نصیحتیں، دروس اور عبرتیں ان کو سمجھنے سمجھانے کی اللہ مالک کی توفیق سے کوشش کی جا رہی۔ آج ہمارے ساتھ اسی واقعہ کا 11واں سبق، 11ویں نصیحت۔ 10 نصیحتوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، انہیں دہرائے بغیر 11ویں نصیحت کا ذکر کسی کو بات سمجھاتے ہوئے اللہ جانے کتنے طریقے، اسالیب اور شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس کا اصل، جہاں سے اس کا آغاز ہوا، وہ یاد کروایا جائے۔ یہ اتنا بڑا جو اپنے خیال میں بن رہا تھا اور کیا کیا شیخیاں بگاڑ رہا تھا جو ہم سن چکے، تو اللہ والے نے اسے جو بات کہی، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تو ان کے ساتھ کفر کر رہا ہے جنہوں نے تجھے مٹی سے بنایا؟ تیرے سب سے بڑے باپ آدم کہاں سے بنے؟ مٹی سے۔ تو جس پانی سے پیدا ہوا، وہ پانی جس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فصلوں کو اگایا، اناج کو اگایا، پھلوں کو اگایا، وہ کھایا گیا، اس سے اللہ نے اپنی قدرت سے وہ چیز پیدا کی جس سے تو بنا۔ تو اپنے اصل کو دیکھ اور باتوں کو دیکھ۔ قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہوں پر ہے، انہی میں سے سورہ الانسان یا سورہ الدہر 29ویں پارے میں بھی ہے، سن لیجئے، بعد میں جا کے دیکھ لینا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، ہم نے اسے پیدا کیا ملے جلے نطفہ سے۔ ماں اور باپ دونوں کے پانی ملے اور انسان بنا۔ یہ ہے اس کی اصل۔ تو کہاں سے آیا؟ اور جو انسان اپنی اصل کو یاد رکھے وہ شیخی پگا سکتا۔
تو دین کی دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ متکبر، مغرور، فخر کرنے والے کو اس کی اصل حقیقت سمجھائی جائے، تو آیا کہاں سے ہے؟ 12ویں بات، 12واں سبق، جب اس سرمایہ دار نے شیخی بگاڑی اور بہت کچھ کہا جو ہم سن چکے ہیں، تو اس اللہ والے نے جواب میں جو باتیں کہیں انہی میں سے یہ بات کہی، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ میرے رب اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اب جو بات جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، توجہ کیجیے، بڑوں کی مجلس میں، بڑوں کے ساتھ گفتگو میں اپنے دین کو چھپانا نہیں، اپنے دین کو چھپانے والا بڑوں کے روبرو خدشہ ہے یہ دین اس کے پاس نہ رہے۔ کتنے کاروباری لوگ میرے سامنے ہیں، کوئی کاروباری شخص اپنی چیز کو گھٹیا کہتا ہے، جو بیچنے والا اپنی چیز کو حقیر سمجھے گاہک کو خاک قائل کرے گا اس کے خریدنے پر، جو کہنے والا اپنے موقف کو کمزور سمجھتا ہے یا ہلکا سمجھتا ہے وہ دوسرے کو کیسے منائے گا؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور دین تو ہے ہی سب سے اونچا، اب دین والا ہو اپنے دین کو چھپاتا پھرے تو یہ دین کی دعوت دے گا یا اس کا اپنا دین مٹ جائے؟ اور افسوس عام دینداروں میں یہ بیماری بہت کثرت سے ہے۔ پردے والی بیویاں بے پردوں کے سامنے فخر سے یہ اظہار نہیں کرتی کہ ہم پردے والی ہیں، بلکہ کچی پکی باتیں بناتے ہیں، نہیں جی نہیں جی نہیں جی۔ کیا ضرورت ہے؟ بے پردگی بلند ہے یا باپردہ ہونا اونچا؟ تو جب باپردہ ہونا اونچا ہے، کھٹیا سودے والے وہ تو ناز اور نخرا کریں، اور اعلی سودے والا اپنے سودے کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو۔ جب یہ ہوگا تو اس کے سودے کو کون لے گا؟ اور بدبختی یہ ہے، کچھ دین کی دعوت دینے والے، ممبر پر بیٹھنے والے، درس دینے والے، ان کا خانہ بھی اللہ ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح بالوں کو بگاڑ رہے ہیں، اوپر سے نیچے سے۔ کیا کہانی ہے؟ وہ دین کو بلند سمجھتے ہیں یا گھٹیا؟ میں جی سدھاروں اس کو، تیرا اللہ بیڑا ٹھیک ہی کر، سدھار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے؟ معاذ اللہ کے نبی کی سنت وہ بگڑی ہوئی تھی، تو وہ بدبخت آیا اور تو اس کو سدھار رہا ہے۔ ذرا ٹھیک ٹھاک کرو، تیری عقل کا جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک کیا ہے؟ بہت بڑی لعنتی سوچ، صحیح سوچ نہیں ہے۔ جی سمجھ آ رہی؟ کپڑے دیکھو، موت محسوس کرتا ہے، سنت کے مطابق کپڑوں کو ٹھیک کر، تجھ سے
تو اپنے موقف کے بارے میں وہ پختہ ہیں، خواتین ہیں کہ ان کے یہ شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی نیچے والی، ان کا نیچے والا لباس نیچے سے نیچے ہو، لیکن وہ اس فیشن کو مانتی ہے شارٹ، ان کی پتلونیں اور یہ ناچوں والے پاجامے کہاں تک ہوتے ہیں؟ کہاں تک ہوتے ہیں؟ وہ شرم نہیں کرتی اپنے فیشن کو چھپانے میں، اور یہ نالائق شرم کرتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے اظہار میں۔ اب یہ دین کی دعوت خاک دے گا جس نے خود عزت نہیں کی، اس کی بات پہ کون آئے گا؟ یہ دیکھیے، لیکن ہو اللہ، تو جو چاہتا ہے کہتا رہے، وہ اللہ میرے رب ہے، لا اشرک بربی احدا، میں تو نہیں مانتا نہ مان، تو شرک کرتا رہے، میں ولا اشرک بربی احدا، جب تک یہ نعرہ نہ ہوگا دین کی دعوت دینے والا، اس کے بارے میں خیر کی توقع بہت کمزور۔ پہلی بات یہ ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کی عظمت کا یقین ہو۔ ذہن سمجھ نہیں آ رہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوگا تو کسی کو بلاؤں گا، خود بھی کھوتا ہوں، دوسرے کو خاک بلاؤں گا۔ تیرواں سبق، جب اس نے وہ بکا جو بکا کہ باپ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا، اور میں اگر قیامت ہوئی بھی اٹھایا گیا بھی تو میں اس سے بھی شاندار ہم سن چکے ہیں۔ اس نے روکا، یہ نہ کہو، نوٹ فرمانا، یہ روز مرہ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ جب برائی سے روکا جائے، حرام سے روکا جائے، اس کے ساتھ اس کا بدل، جس کو آپ کہتے ہیں الٹرنیٹو دیا جائے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیوں نہیں جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ما شاء اللہ، وہ ہے جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی۔ جو بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں آپ دین کی دعوت دیں، کسی کو کسی کام سے روکیں تو صرف روکنے پر اکتفا نہ کریں، اس کا الٹرنیٹو، اس کا بدل بھی دیں۔ بات کو مزید اچھی طرح اللہ کی توفیق سے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے سود کو حرام کیا، بس نہیں، تجارت کو حلال کیا۔ سود کو حرام کیا، سینکڑوں حلال کے دروازے کھولے۔ بدکاری کو حرام کیا، نکاح کو اس کا بدل دیا۔ صرف روکنا، بدل نہ دینا، یہ تربیت کا نامکمل طریقہ ہے۔ مکمل تربیت، برائی سے روکا جائے، اس کا بدل دیا جائے۔ 14واں سبق، کائنات کی ہر چیز تنہا اللہ کی مشیت سے ہے۔
اس اللہ والے نے جو کہا ابھی ہم نے سنا کہ جب تو باغ میں آیا تو کیا کہتا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرات و خواتین، یہ عقیدہ عجب عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کما حق نصیب فرما دے، نیکیوں کا کرنا انتہائی آسان، برائیوں کا چھوڑنا انتہائی سہل ہو جائے، جب یہ یقین ہو جائے کہ ہوگا وہ جو میرے رب چاہے، نفع نقصان نیکی بدی، تو ایسا بندہ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرے گا؟ کیا پھر ان کو راضی کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور نہ لگائے گا؟ اللہ مجھ کہنے والے کو اور سارے کہنے والوں کو اور آپ سارے سننے والوں کو اور جو نہیں سنتے ان کو بھی ہدایت دے۔ ہماری بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب اس عقیدہ کی کمزوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے کہ کسی میں کچھ نہ کچھ تھوڑا زیادہ ہے، رب کائنات گواہ ہے کسی کے پاس کچھ بھی، جس سے بظاہر ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے ان کے حکم سے۔ کیا ایسے نہیں ہوتا جس سے توقع ہوتی ہے وہ ایسا نقصان پہنچاتا ہے کہ آدمی حیران و شست رہے، اور جس کے بارے میں کوئی امید نہیں ہوتی اس کے ذریعے اللہ ایسی خیر عطا فرماتے ہیں کہ دور دور تک وہ بات وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ 15ویں بات، اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب کر دے، مومن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا۔ کافر باغوں والا، پھلوں والا، کھیتی والا، پانی کی نہر والا اور زبان کا بھی تیز، ایمان والا غریب، اولاد اور قوت اس میں بھی ہلکا، مال و اسباب میں بھی ہلکا، لیکن کیا اللہ کی رحمت سے نا امید تھا؟ سماعت فرمائیے، اس نے اس کافر سرمایہ دار کے جواب میں کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، بس قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اعلیٰ عطا کرے۔ کبھی بھی میں آپ نوٹ کر لیں، کبھی بھی دین اور دنیا میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہونا اہل ایمان کے شایان شان ہے۔ نا امید ہونا عقل مند ان سے میل نہیں کھاتا، گمراہوں کا طریقہ ہے، غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ایمان والا ہر حالت میں اپنے رب کے رحمت کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ ان سے امید رکھتے ہیں۔ حکمت کی وجہ سے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے،
کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں میں خیر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں داخل فرما، اور ان کے حق میں ہماری کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو رفع فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی امت میں سے تمام لوگوں کی اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اولادوں کے بگاڑ کو مٹا دے۔ اے اللہ امت کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، دل باغ باغ ہو جائیں، مریں تو صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اور اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہیاں کی، اے اللہ وہ معاف فرما، اے اللہ وہ معاف فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کے لیے بہترین بابرکت رشتے عطا فرما۔ اور اے اللہ جو بہت سے لوگ رشتوں کے بعد رشتے داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں دین 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 کو جاری فرما، بے دینی کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ امت میں دین کو جاری فرما، بے دینی کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ امت میں ملک میں بے دینی کو لانے کے لیے کوشاں، ان کا نام و نشان مٹا۔ دین کے لیے جدوجہد کرنے والے ان کو بلند و بالا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے کنبوں بہن بھائیوں اور امت کو ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔